نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دینی ماں اور بہنوں، بڑی سعادت کی بات ہے اور بہترین موقع دیا اللہ تبارک و تعالی نے، محرم کا مقدس مہینہ اور روزے کی حالت، عاشورہ کا دن، مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی اتنی بڑی تعداد، ایسے موقع پر دینی اجتماع کا ہونا، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کرنے کے کام کیا ہے، احساس دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں کرنے کے کام کیا ہے۔ محرم کا مہینہ یا اور دوسرے مواقع پر ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب اسلام میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ میں اور آپ اضافہ کرنے لگ جائے۔ حلال کرنے والے صرف اللہ ہیں، حرام کرنے والے صرف اللہ ہے۔ الحلال ما احل والحرام ما حرم۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کی وجہ سے اس کا حرام ہونا ہمیں بتلاتے ہیں اور اس چیز کا حلال ہونا ہمیں بتلاتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ ہم اپنی سمجھ سے کسی کو حلال کر لیں، کسی کو حرام کر لیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی طرف سے کر رہا ہے، کسی عمل کی ایجاد کر رہا ہے، تو وہ گویا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نہیں بتلایا تھا، میں بتلاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، کمی رہ گئی تھی، میں اس کمی کو پورا کر رہا ہوں۔ کتنا بڑا الزام ہے اسلام پر، کتنا بڑا داغ دینا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ رسومات، فارمیلٹیز، ان چیزوں کا سب سے پہلا نقصان اسلام میں کمی کا دعویٰ، اسلام میں اضافے کا دعویٰ۔ ہم اضافہ کریں گے۔ اور دوسرا نقصان التزام ما لا یلزم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں جگہ جگہ پر لکھتے ہیں، جو چیز لازم نہیں ہے اس کو لازم کر لینا۔ ایک عمل اسلام میں مستحب ہے، میں اسے فرض کا درجہ دے رہا ہوں۔ ایک عمل اسلام میں سنت ہے،
میں اسے واجب کا درجہ دے رہا ہوں، یہ شریعت کو بگاڑنا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے آج عاشورے کا دن ہے اور حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ جو عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کرے گا، تھوڑا سا اچھا کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی سال بھر اس کے اوپر فراخی رکھیں گے، کھلا پن دیں گے، حالات تنگ نہیں ہوں گے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ گھر والوں پر کھلا پن اور کھانے پینے میں فراوانی کرنے کا طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دن بھر روزہ رکھا جائے اور رات میں کھانا کھلایا جائے، دن بھر روزہ رکھا جائے اور شام میں کھانا کھلایا جائے، تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا جس دن عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت سنائی گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن عاشورے کے دن روزے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور رات میں کھانا کھلانے اور تکلف کرنے کی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، مسلمانوں کے طریقے کے خلاف ہے، کہ زبردستی لوگوں کو راستوں پر روکا، شربت پلائے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنے والوں کے روزے کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ یزیدیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، حسینیوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والوں کا طریقہ ہے، یہ ان سے محبت کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا نقصان ہے کہ عمل کو اس کے درجے سے آگے بڑھا دینا، مستحب کو فرض بنا دینا اور فرض کو چھوڑ دینا، یہ اثر ہوتا ہے رسومات کے کرنے میں، بدعات کے کرنے میں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی عمل میں کوئی رسم آ جاتی ہے، جب بھی کسی عمل میں بدعت آ جاتی ہے، تو اس عمل کی سنت مٹ جاتی ہے، اس عمل کی سنت مٹ جاتی ہے۔ سنت کا مٹا دینا کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ میں نے فرض نمازوں کے بعد سنت ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ان دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے۔ میں ان دعاؤں کو چھوڑ دیتا ہوں، کچھ اور چیزیں پڑھنے لگ جاتا ہوں، تو جیسے ہی بدعت آئی ہے تو رسم نے سنت کو ختم کر دیا، بدعت نے سنت کو ختم کر دیا۔ یہ اثر ہوتا ہے دوسرا سنت سے محرومی کا۔ اور تیسری بات آپ اپنے تجربے میں دیکھیں گے کہ پوری دنیا کی سنت ایک ہوا کرتی ہے، لیکن پوری دنیا کی رسمیں الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ سنت کے بنانے والے اللہ ہیں، سنت کے بنانے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن رواج یہ سماج بناتا ہے، رواج یہ انسانوں کا مزاج بناتا ہے۔ تو ساری دنیا کے انسانوں کے مزاج الگ ہیں،
تو ساری دنیا کا سماج بھی الگ ہے۔ حیدرآباد کا الگ ہے، بیدر کا الگ ہے، گلبرگہ کا الگ ہے، بمبئی پونا کا الگ ہے، یو پی بہار کا الگ ہے، پنجاب کشمیر کا الگ ہے۔ سماج الگ ہے تو رواج بھی الگ ہے، اور رواج یہ بدعتوں کو بناتا ہے۔ نکاح کرنے کا طریقہ طے ہے، ایجاب و قبول کا ہونا فرض۔ لڑکی کہہ دے میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا، لڑکا کہہ دے میں نے فلانی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ دو گواہوں کی موجودگی واجب ہے، مہر کا ادا کرنا اپنی طاقت کے مطابق واجب ہے، اور ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کرنا سنت ہے۔ اور مسجد میں کرنے کا فائدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا مل جائے گی۔ نکاح کا عمل اتنا ہی ہے، نکاح کا عمل اتنا ہی ہے۔ لیکن ہم چونکہ 1200 سال سے ہندوانہ سماج میں رہ رہے ہیں، ہمارے اسلام میں ملاوٹ ہے ہندوانہ سماج کی، اور ہندوانہ سماج میں عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ایک تصویر تو یہ ہے کہ عورت کو خدا بنا دیا گیا، اور ایک تصویر یہ ہے کہ عورت کے پیدا ہونے کو منحوس سمجھا گیا، اور شادی کے اخراجات کا سارا بوجھ عورت پر، کیونکہ ہندو معاشرہ اپنی عورتوں کو میراث کا حصہ نہیں دیتا ہے۔ ہمیں جو دینا ہے شادی کے موقع پر دینا ہے، باپ کی موت پر کچھ نہیں دینا ہے، ماں کی موت پر کچھ نہیں دینا ہے۔ اسی لیے نکاح کے اخراجات، استقبالیہ کے خرچے، جوڑے کی رقم، اور پھر اس کے بعد پہلی زچگی کا بوجھ بھی اسی عورت پر۔ تو رواج الگ الگ ہے۔ مجدد پیدا ہوتا ہے 100 سال میں، تاکہ شریعت کے اندر جو بگاڑ آ گیا اسے ختم کر دیا جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی شریعت میں کوئی بگاڑ 100 سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ہر 100 سال میں پیدا ہونے والا ایک اللہ کا ولی اس آنے والی رسم کو، پیدا ہونے والی بدعت کو ڈنکے کی چوٹ پر کھلے الفاظ میں ان رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسموں کی ایک خاصیت ہوتی ہے دکھلاوا، ریاکاری۔ ساری رسموں میں ایک ہی جرثومہ کام کر رہا ہے، ایک ہی بیکٹیریا کام کر رہا ہے، دنیا کو دکھلانا۔ دنیا کیا کہے گی، دنیا کی نظر میں اچھا ہو جانا۔ یاد رکھو آج تک کوئی دنیا کو راضی نہیں کر سکا۔ دنیا تو میرے اللہ سے راضی نہیں ہے، دنیا تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہے، دنیا تو اس سے بھی راضی نہیں جس نے اپنے ذاتی گھر کو بیچ کر شادی کر دیا، دنیا اس سے بھی راضی نہیں جو فائنانس پر پیسے لا کر برتھ ڈے کر رہا ہے، دنیا اس سے بھی راضی نہیں جو قرض کے بوجھ کے تلے خودکشی کر رہا ہے۔ دنیا کو راضی کرنے کا غم نکالو اپنی طبیعتوں سے، ایک اللہ کو راضی کرنے کا غم لاؤ۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت طلب کی، امی جان کوئی نصیحت کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، جو دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جا جا اپنی عزت کی بھیک دنیا والوں سے ہی لے گئے، دنیا والے کیا عزت دیں گے۔ اور ومن التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کی ناراضگی مول لیتا ہے،
ایک دن وہ آتا ہے کہ دنیا والے بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ تو اس سے مل ہی گیا، اللہ دنیا والوں کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں۔ ایک اللہ کو راضی، ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے۔ نواب صاحب نے شادی کی اپنی بیٹی کی شادی میں ہر باراتی کو 2 سونے کے سکے، چاندی کے سکے، شان بگارنا ہے۔ آج بھی ہوتا ہے فلانے ہوٹل میں۔ ایک صاحب آئے اور مجھے بتانے لگے اپنے فون میں ویڈیو کہ یہ صاحب جن کا انتقال ہو گیا 80 لاکھ کی شادی کی ہے، اور وہ بیٹھک میں تھے کہ انہوں نے اپنے بہن بھائی کو میراث کا حق نہیں دیا، اور وہ اپنے مرنے کے بعد الجھنیں چھوڑ کر مرے کہ بھائی کے ساتھ جائیداد کا تسویہ نہیں ہے، قرض ادا نہ کر سکے، فائنانس کا پہاڑ گردن پر ہے، 80 لاکھ کی شادی، 30 لاکھ کی شادی۔ تو نواب صاحب نے کہا میں 2 چاندی کے سکے دوں گا یا 2 سونے کے سکے دوں گا۔ باراتی جانے لگے۔ ایک اللہ والے نے دنیا کی حقیقت سمجھانے کے لیے ایک کنارے لے کر بیٹھ گئے، چھپے طور پر سڑک کے کنارے پر، دیکھو دنیا کیا کہتی ہے۔ ایک باراتی نے کہا واہ جی، نواب صاحب تو بڑے کھلے دل کے ہیں، انہوں نے ایک باراتی کو 2 سونے کے سکے دیے، چاندی کے سکے دیے، بڑے فراخ دل آدمی ہیں، بڑے سخی ہیں۔ دوسرے باراتی نے کہا بڑا کمینہ ہے، چاہتا تو 3 دے سکتا تھا، اس نے 2 ہی دیے ہیں، اتنی دولت رکھی پڑی ہے، چاہتا تو 3 دے سکتا تھا۔ یہ دکھلاوے کا جذبہ، یہ ریاکاری کا جذبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ ایک دعوت میں گئے اور دعوت والا اس آدمی کو پہلے بلاتا تھا جو اچھے کپڑے پہنا ہوا، سوٹ بوٹ پہنا ہوا، تو یہ سادے سیدھے کپڑوں پر تھے، اس نے نظر انداز کر دیا۔ یہ گئے، وہ بھی اچھے سوٹ بوٹ کے کپڑے پہن کر آئے۔ دور سے اس میزبان نے دیکھا اور بلایا، آپ آئیے، آپ آئیے۔ دسترخوان پر بیٹھے لقمہ اٹھانے لگے، بجائے منہ میں ڈالنے کے آستین کی طرف لقمہ بڑھانے لگے جیسے کہ وہ آستین کو کھلا رہے ہوں۔ تو میزبان نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کپڑے خراب ہو جائیں گے، لقمہ تو منہ سے کھایا جاتا ہے آستین سے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے ایک حقیقت سمجھانا چاہا کہ تم نے میری دعوت نہیں دی ہے، تم نے مجھے دعوت نہیں دی ہے، کپڑوں کو دعوت دی ہے، تو میں کپڑے سے کہہ رہا ہوں تم کھا لو، یہ تمہارے حصے کا کھانا ہے، یہ میرے حصے کا کھانا نہیں ہے۔ یہ کیسی جہالت ہے کہ انسانوں کی ناقدری کی جائے، کپڑوں کی قدر کی جائے، انسانوں کی ناقدری کی جائے، زیور کی قدر کی جائے، انسانوں کی ناقدری کی جائے، جوتے چپل کی قدر کی جائے۔ نمائش کا جذبہ، راتوں کا وقت ہے، سجی لدی بھی نکلتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اندھیرا ہو جائے اپنے بچوں کو اندر کر لو، اپنے بچوں کو اندر کر لو، اور شادی بیاہ کی تقاریب ہماری رات کے وقت میں 2 بجے 3 بجے واپسی ہے۔ ننگے سر، کھلے سر، حسن کی نمائش، میرے پاس بھی اتنا زیور ہے، میرے پاس بھی 16,000 کا جوڑا ہے۔ اب ایک دوسرے پر کمپٹیشن، شوہر سے جھگڑا، باپ سے لڑائی، فلانی کی بیٹی کو باپ نے فلانا جوڑا دلایا، آپ نے مجھے جوڑا نہیں دلایا، فلانی کی بیوی کو اتنے تولے سونا اور مجھے آپ نے سونا نہیں دلایا۔ کھاتے بھی خوب ہیں، لڑتے بھی خوب ہیں، اور ایک شادی میں، ایک فنکشن میں جا کر آنے کے بعد ناشکری کے جذبات اور ایسی چیزوں میں تقابل کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جن چیزوں میں کمپٹیشن یا تقابل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے جو اللہ نے دیا، میں اللہ کے دیے پر راضی ہوں، میں اللہ کے دیے پر راضی ہوں۔ یہ دکھلاوے کا جذبہ، مال کو ضائع کرنا،
مال کو ضائع کرنا. کتنا مال ضائع ہوتا ہے لائٹنگ میں. ایک 4 گھنٹے کی شادی میں 4 لاکھ کے پھول لگائے. 4 گھنٹے کی شادی کے لیے 2-3 گھنٹے اس طریقے سے سجایا گیا کہ وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد کچرا ہی کچرا بننے والا ہے. یہ مال کو ضائع کرنا. شادی زندگی میں ایک ہی بار تو ہوتی ہے. میری اکلوتی بیٹی ہی تو ہے, میرا پہلا بیٹا ہے, میری آخری بیٹی ہے. مجھے ارمان پورے کرنے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے کون سے ارمان ہیں؟ ایک بیٹا ہے تو شریعت کی پابندی کے مطابق کرو. اللہ کو ناراض کرتے ہوئے کیوں؟ اللہ نے 2 پیسے دیے. ہمارے بزرگ حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب 2 دن پہلے ایک مجلس میں فرما رہے تھے, مسلمانوں اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں, حفاظت سے رکھ لو. وقت کا فرعون بھی تمہیں آخری درجے کا بھکاری بنانا چاہتا ہے, اور تم بھی اپنی رسومات کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھکاری کر لو گے, اپنے آپ کو بھکاری کر لو گے. 2 سال سعودیہ میں کما کر آتا ہے اور آنے کے بعد ایک شادی میں 2 سال کی کمائی, پھر بنیوں کے پاس بیٹھتا ہے. واپس باہر جانے کے لیے ٹکٹ کے پیسے لینے کے لیے بنیے کے پاس فائنانس پہ پیسہ اٹھانے کے لیے جاتا ہے. شادی میں پیسے لٹا دیا, اب زچگی اور ڈلیوری کے لیے پیسے نہیں, دواخانے کے اخراجات کے لیے پیسے نہیں. یہ مال کا ضائع کرنا. شادی میں جتنا لٹایا ہے, بچوں کی تعلیم پر اتنا لگایا, بچوں کی مکتب کی فیس پر اتنا لگایا, بیت المال کی تعمیر پر اتنا لگایا, کسی مسجد یا مدرسے کے بنانے پر اتنا لگایا. نہیں نہیں نہیں, قوم اور ملت کے جو ترقی کے میدان ہیں وہاں پر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا پیسہ رسومات پر لگ گیا. وہ بیٹی مرتد ہو گئی, غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہے, اس کو واپس لانے کے لیے 2 پیسے, یہ بیٹا اسلام قبول کر کے آ رہا ہے, اس کے قدم جمانے کے لیے میرے پاس کوئی مدد کا انتظام نہیں, کوئی میرے پاس پونجی نہیں. ملک اور ملت کے بڑے بڑے تقاضوں کے لیے جب مال یہاں پر لگ گیا, حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں مال کے خرچ ہونے کی جگہ کو دیکھ کر طے کر لیتا ہوں کہ یہ مال اچھی جگہ سے آیا ہے یا گندی جگہ سے آیا ہے. اچھی جگہ سے حلال ذریعے سے مال آتا ہے, حلال جگہوں پر لگ جاتا ہے. فجر کے نمازیوں کو کھلانے میں لگ گیا, حلال جگہ سے آیا. باحیا بیٹیوں کو کھلانے میں لگ گیا, اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں لگ گیا. گندی جگہ سے آیا, فجر کے بے نمازیوں پر لگا. گندی جگہ سے آیا, ناچنے پر لگ گیا, گانے پر لگ گیا, اور پتہ نہیں کون کون سے چمکانے پر لگ گیا. تو گندا مال گندی جگہوں پر, اچھا مال اچھی جگہوں پر لگا کرتا ہے. یہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ہمارے پاس دین اور ملت کی ترجیحات پر مال باقی نہیں رہے گا. ان رسومات کی خاصیت ہے رشتوں کا توڑ, رشتوں کا توڑ. جو ہدیہ اللہ کی محبت میں دیا جاتا ہے, ایمان والے کی محبت میں دیا جاتا ہے, وہ ہدیہ دلوں کو جوڑتا ہے. اور جو ہدیہ, جو تحفہ, جو گفٹ رواج کے دباؤ میں دیا جاتا ہے, جو گفٹ ایکسچینج میں دیا جاتا ہے. میرے بیٹے کی شادی میں فلانی نے استری دیا تھا, مجھے بھی استری ہی دینا پڑے گا. فلانے نے میرے بیٹے کی شادی میں 1 تولہ سونا دیا تھا, مجھے بھی اس کے بیٹے بیٹی کی شادی میں دینا ہی پڑے گا. انہوں نے میرے گھر پر برتن کا, چینی کے برتن کا سیٹ لا کر دیا, اس پر لکھا ہوا بھی ہے کہ فلانے کی طرف سے یہ تحفہ ہے, مجھے بھی چینی کے برتن کا سیٹ دینا پڑے گا. اگر نہیں دیا تو پھر وہاں سے طعنے بھی ہے اور وہاں سے ناراضگی بھی ہے.
یہ ہدیہ محبت بڑھانے والا نہیں ہے، یہ ہدیہ مشقت بڑھانے والا ہے، یہ ہدیہ محبت بڑھانے والا نہیں ہے، یہ ہدیہ عداوتیں پیدا کرنے والا ہے، دشمنیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اب مشقت ہے، ڈیری مینٹین کرنا پڑتا ہے گھروں میں، شادی میں کس نے کیا سامان لا کر دیا، اب مجھے ان کے شادیوں میں، ان کے فنکشنوں میں وہ سامان لے جانا پڑے گا۔ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، شادی میں کھانا کھا کر 500 روپیے 1000 روپیے لفافے میں رکھ کر دیتے ہیں، لیکن بیماری میں کوئی مجھے 50 روپیے دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو شادی میں 4 میٹھے کھلانا چاہتے ہیں، 2 چکن کھلانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بیمار کو سادہ سیدھا ہریرا اڈلی کھلانا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو شادی کے عنوان پر 1200 کی تعداد جمع ہو گئی، اور ہم نے کورونا میں دیکھا کہ جنازہ نہلانے کے لیے 12 بھی نہیں آئے، کندھا دینے کے لیے 12 بھی نہیں آئے۔ کہاں چلے گئے تمہارے وہ رشتہ دار جن کو تم شادیوں میں کہتے تھے میرا خاندان بڑا ہے، میرا خاندان بڑا ہے، میرے خاندان کو بلانا پڑے گا۔ اب دیکھ لیا وفاداریاں، اب دیکھ لیا رشتہ داریاں، اب دیکھ لیا درد مندی کے جذبات، قطع رحمی۔ شادی کے دوسرے دن شادی کی محفل سے جھگڑے ہوتے ہیں کہ میرا خیال نہیں رکھا گیا، مجھے پوچھا نہیں گیا، میری قدر نہیں کی گئی، مجھے نظر انداز کر دیا گیا، فلانے کو سلام کیا، مجھے سلام نہیں کیا۔ ایک جھگڑوں کا تومار ہے جو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آؤ، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دوری، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے لیے بچت کرنا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے لیے خرچ کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ ایک اللہ والے سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، اس نے جاتے جاتے سوچا یہ بڑی دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کی پوری عمر قرآن و شریعت کے پھیلانے میں لگتی ہے، میں بھی تو کچھ ان کی خدمت کروں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ یہ لکڑیاں جنگل کی اس نے سمیٹا، گٹھر بنایا، ان اللہ والوں کے پاس لے گیا اور یہ کہنے لگا حضرت اللہ نے آپ سے دین کا بڑا کام لیا، مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے یہ لکڑیوں کا ایک گٹھر ہی جنگل سے جمع کر لیا، آپ کا ایک وقت کا کھانا ان لکڑیوں سے پک سکتا ہے، یہ حقیر سا ہدیہ میرا قبول کر لیجئے۔ ان اللہ والوں نے اس ہدیے کو قبول کیا اور یہ فرمایا لے جاؤ اور یہ گٹھر محفوظ رکھو، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ نہلانے کا پانی اس لکڑی سے گرم کرنا۔ اس مخلصانہ ہدیے میں ایک نور ہے، شاید اس سے گرم کیے ہوئے پانی سے اگر مجھے نہلایا جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت کی امید ہے۔ یہ گٹھر میرے نہلانے کے پانی کو گرم کرنے کے لیے استعمال کرنا، یہ کیسے مخلصانہ ہدیے ہے، یہ کیسے مخلصانہ ہدیے ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بڑے عالم ہیں حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، وہ فرمانے لگے میں اپنے استاد حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہا تھا، میں حضرت کے پاس کیا لے جاؤں، سادہ سیدھا انسان ہے، کوئی بڑی آمدنی نہیں، محبت بہت ہے، میں نے سوچا کوئی بڑی چیزیں لے جاؤں گا تو حضرت کے استعمال میں آنے والی بھی نہیں ہے۔ آج گھروں میں اتنی گنجائش کہاں کہ سامان تحفے کا سنبھال کے رکھا جائے، ہفتہ 10 دن میں کچرے میں چلے جاتے ہیں سامان۔ تو میں نے 1 کلو شکر ہی لے لیا، حضرت کی چائے روزانہ تو بنتی ہے، چلو حضرت کی چائے میں یہ شکر استعمال ہو جائے گی، حضرت کی چائے میں یہ شکر استعمال کا سامان، ضرورت کا سامان، وہ بوجھ نہ بن جائے، سامنے والے کے لیے راحت پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔
ان رسومات کا ایک نقصان ہوتا ہے فرائض اور واجبات میں کوتاہی، فرائض اور واجبات میں کوتاہی۔ پوچھو ان 12 لاکھ کی شادی کرنے والوں سے، پوچھو ان 6 لاکھ 4 لاکھ کی شادی کرنے والوں سے، کیا تم اپنے ہر سال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ کیا ان بیٹیوں کے سونے کی زکوٰۃ دے دی گئی؟ ان کے اوپر قربانی واجب ہے، کیا ان کی قربانی آپ ادا کرتے ہو؟ ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، کیا ان کا صدقہ فطر ادا کرتے ہو؟ ان ماؤں پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن ان کا فرض حج ادا نہیں کیا گیا، ان کا فرض حج ادا نہیں کیا گیا۔ ان رسومات پر پیسے لگانے والے فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ فنکشن ہال کی چمک دمک ہے، قرض دینے والے کے آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ مولانا اتنی بڑی دعوت کرنے کے لیے تیار ہے، میرے چپل کی جوڑیاں بدل گئی، میرا قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، میرے 2 لاکھ کا قرض دینے کے لیے تیار نہیں۔ گھر بھرانی کی دعوت ہو رہی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، گھر بھرانی کی دعوت ہو رہی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ مزدور کہتا ہے کہ میرے ٹائلز لگانے کی مزدوری اب تک نہیں دی گئی، میرے دروازے فٹ کرنے کی مزدوری اب تک نہیں دی گئی۔ الیکٹریشین کی زبان سے بددعا نکل رہی ہے کہ میں نے بڑی محنت کی تھی۔ انہیں اپنی شان جھوٹی جتانے کے لیے گھر بھرانی کی دعوت تو کرتا ہے، لیکن الیکٹریشین کی مزدوری ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی وسعت کے مطابق آدمی بلا کر کھانا کھلا دے، گھر بھرانی کے موقع پر اس کی اجازت ہے، لیکن بکرا ذبح کرنا پڑے گا اور خون دکھانا پڑے گا۔ خون دکھانے سے اللہ بلا جائے گی، خون دکھانے سے جس شیطان کو تم نکالنا چاہتے ہو وہ تو اڈا جمائے گا کہ یہاں تو اور خون مل جائے گا اور میری قدر کرنے والے یہاں موجود ہیں۔ بکرا دکھانے، خون دفنانے سے اللہ بلا نہیں جائے گی، ناپاک طاقتیں نہیں جائیں گی، ناپاک طاقتیں بہنوں کی میراث دینے سے جائیں گی، اور گندی چیزیں، سفلی چیزیں مزدوروں کی ہائے سے بچنے سے جائیں گی، اور وہاں پر قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے، گھر کی مسجد بنانے سے جائیں گی۔ فقہا نے لکھا ہے ایسے آدمی کی دعوت کھانا مکروہ ہے کہ جس آدمی کی گردن پر قرض ہے۔ جب تم میری دعوت کر سکتے ہو تو قرض کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ پہلے قرض واپس کرو پھر میری دعوت کر دینا، پہلے قرض واپس کرو پھر میری دعوت کر دینا۔ لیکن جو آدمی دعوت کر رہا ہے، قرض ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی دعوت کا کھانا مکروہ لکھا گیا ہے۔ فرائض میں کوتاہیاں، پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو نمازی اور دیندار بھی کہلاتے ہیں، شادی کے دن ان میں سے کتنوں کی فجر ہوتی ہے، شادی کے دن ان میں سے کتنوں کی فجر ہوتی ہے۔ حضرت ثابت ابن حسان ایک دوسرے صحابی ہیں، حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، ان کا نکاح ہوا اور زمانے جاہلیت میں نکاح کے بعد عرصے تک شوہر باہر نہیں نکلا کرتا، نوشہ باہر نہیں نکلا کرتا، اور یہ پہلی فجر میں مسجد میں نظر آئے۔ لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا وہ رشتہ بڑا بے برکتی کا ہے جو مجھے فجر سے محروم کر دے، وہ رشتہ بڑا بے برکتی کا ہوگا جو مجھے فجر سے محروم کر دے۔ کوتاہی ہوتی ہے فرائض میں، کوتاہی ہوتی ہے فرائض میں۔ اللہ جس پر رحم فرمائے۔ ان رسومات کی ایک اور ان رسومات کا نقصان ہے بے پردگی، الامان والحفیظ۔ اگر کسی مسلمان میں ذرے بھی غیرت ہو وہ فنکشن ہالوں میں جانا ہی چھوڑ دے۔ میں قصہ سناتا ہوں رائے کے علاقے کا۔ قاضی صاحب کے پاس مقدمہ ہے، عورت نے کہا کہ جی میرے شوہر نے میرا مہر نہیں دیا ہے، تو شوہر نے کہا میں نے تو ادا کر دیا ہے،
عورت نے کہا نہیں دیا ہے. قاضی صاحب نے کہا 2 گواہ لاؤ. مدعی 2 گواہ لائے. 2 مرد آئے گواہی دینے کے لیے. شریعت میں جائز ہے کہ گواہی دینے والے جس کی طرف سے گواہی دے رہے ہیں اس کی شناخت تو ہو, پہچانے تو صحیح. ان دونوں گواہوں نے کہا کہ اس عورت کا نقاب اتاریے تاکہ ہم دیکھیں اور گواہی دیں کہ واقعی اسی کا مہر باقی ہے. وہاں شوہر کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا قاضی صاحب رک جائیے, میں اس کا مہر دینے کے لیے تیار ہوں. میں پہلے دے چکا تھا, پھر دوبارہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں اپنی بیوی کو ان اجنبی مردوں کے سامنے مہر کی رقم کے لیے بے پردہ نہیں کر سکتا. میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے. میں دوبارہ مہر دینے کے لیے تیار, لیکن اس کو بے پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کتنی بیٹیاں ہیں میری ایسی, کتنی مائیں ہیں میری ایسی جو فنکشن ہالوں میں جانے سے پہلے پوچھ بھی لیتی ہیں کہ وہاں پر کام کرنے والے مرد ہیں یا عورت ہیں. آج تک میرے دیور نے مجھے نہیں دیکھا, آج تک میرے آٹو ڈرائیور نے مجھے نہیں دیکھا, آج تک مجھے پڑھانے والے مولوی صاحب نے مجھے نہیں دیکھا, اور ویڈیوگرافر نے مجھے دیکھا, ہوسناک جذبات رکھنے والے ویٹروں نے دیکھ لیا. کیا چکن کے 2 ٹکڑے اتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے حسن کو نیلام کیا جائے, اپنی بیویوں کے حسن کی نمائش کی جائے؟ مسلمان تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں ان کی بہن نکل آئی, حضرت زینب. آپ نے فرمایا بہن اندر چلی جاؤ, عورتوں پر قتال نہیں ہے, عورتیں نہیں آیا کرتی میدان جنگ میں. آپ نے شہید ہونے سے پہلے خاندان کی عورتوں کو جمع کیا. بے پردہ نہ ہونا, بالوں کو نہ بکھیرنا, سینے پر نہ مارنا, زور سے نوحہ نہ کرنا. یہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہیں جو میدان کربلا, میدان شہادت میں بھی اپنی عورتوں کی بے پردگی کو گوارا نہ کیا, اپنی عورتوں کی بے پردگی کو گوارا نہ کیا. شاید ہی کوئی رسم ہے, اور بعض جگہوں پر سالیوں کو اپنے داماد کے سامنے کیا جاتا ہے. میں نے سنا کہا جاتا ہے انگوٹھی پہنانے کے لیے, کہا جاتا ہے انگلی پکڑنے کے لیے, کہا جاتا ہے جوتیاں چھپانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عقل یقین نہیں کرتی ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی سے نکاح ہو رہا ہو اور دوسری بیٹی کو وہاں پر اس کے نامحرم کے سامنے سجے لدے پیش کر دیا جا رہا ہو. نہیں میرے عزیزو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ان رسومات کے اندر کوئی خامی نہ ہوتی سوائے بے پردگی کے خامی کے, تب بھی ہمارے لیے توبہ کرنے کے لیے ضروری تھا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خامیاں, سودی قرض, آمدنی تو بڑھا نہیں سکتا ہوں, خرچ کو قابو میں کر سکتا ہوں. اب قرض لیا اپنے چچا سے, اپنے بھائی سے, اور پتہ نہیں اپنے سسرال سے, اپنے ماں باپ سے, اور کوئی نہ ملا سونا لے جا کر رہن رکھ دیا, اور کوئی نہ ملا بینک لے جا کر اپنی زمین کے کاغذات رکھ دیے. کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ باپ کا گھر بک گیا ہے تبھی جا کر بیٹی کا گھر آباد ہوا ہے. یہ واقعات اخباروں میں آتے ہی رہتے ہیں اور ہر زمانے میں آتے رہتے ہیں. کوئی بتا لیتا ہے, کوئی چھپا لیتا ہے. ایک شاعر گزرا, اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور کچھ دن کے بعد پتا چلا کہ ساس نے جہیز کم لانے پر ان کی بیٹی کو جلا دیا ہے. تو اس شاعر نے کہا تھا بیٹا تیرے باپ نے سب کچھ تجھے جہیز میں دیا تھا, کاش وہ کفن کا کپڑا بھی تجھے دے دیا جاتا تو میری بیٹی پر اس کے سسرال کے کفن کے کپڑے کا احسان تو نہ رہ جاتا, کفن کے کپڑے کا احسان تو نہ رہ جاتا. یہ ناجائز قرضے,
سودی قرض کا نقصان جانتے ہو؟ سودی قرض کا گناہ جانتے ہو؟ روح کانپ جاتی ہے۔ 30 سے زیادہ مرتبہ بے حیائی اور زنا کرنے سے بدتر ہے، اپنی ماں سے بے حیائی کرنے سے بدتر ہے سود کے 1 روپیے کا دینا لینا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ سے اعلان جنگ کرنا۔ اگر میں کسی لیڈر کو، کسی پہلوان کو چیلنج کروں، دیکھ لوں گا میں بھی تجھے، آ جانا مقابلے کے لیے، یہ کہنے کے بعد کیا میں چین سے رہوں گا؟ پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گا، کہاں سے حملہ کرے گا، کون سا پینترا کس اپنے چیلے کو بھیجے گا۔ اللہ سے اعلان جنگ کر کے کون سکون سے رہ سکتا ہے؟ کون سکون سے رہ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی آسان شریعت عطا فرمائی ہے۔ بعض رسمیں تو ایسی انسانیت سے گری ہوئی ہے، جس کے گھر میں جنازہ ہوتا ہے اس کے گھر میں کھانا پہنچانا سنت ہے، اس کے گھر میں کھانا پہنچانا سنت ہے، بیچارہ غم سے نڈھال۔ اور اگر وہ مرنے والا عرصے دراز تک بیمار تھا، تیمارداری میں یہ خود بیچارہ بیمار ہو گیا، کنگال ہو گیا۔ کیسے یہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں، ایسے جنازے میں کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دینے کے لیے آئے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کو آقا گھر پر پہنچے۔ حضرت اسماء بنت عمیس نے پوچھا کیا خبر ہے؟ آقا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت اسماء بنت عمیس اپنے بچوں کو لے کر وہ بھی رونے لگی۔ آقا آئے اپنے گھر پر واپس اور فرمانے لگے جاؤ جعفر کے گھر پر کھانا پہنچاؤ، اس کو مشغول کرنے والا غم آ گیا ہے، جعفر کے گھر پر کھانا پہنچاؤ۔ یہ طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ 10ویں دن 40ویں دن میراث بھی تقسیم نہیں ہوئی اور کھانے کے لیے پہنچ گئے۔ اور دنیا والے کیا کہیں گے؟ فنکشن ہال میں کھانا، باپ پر کتنے آنسو بہے پتہ نہیں، ماں کے لیے کتنے قرآن پڑھے پتہ نہیں، لیکن مرغ مسلم تو مل گیا، میٹھے تو مل گئے، فنکشن ہال کے چمک دمک تو مل گئی، اور ایک کھانے کا ایک عنوان مل گیا۔ آنے والے لوگوں کو کتنے ہیں مرنے والے کی میراث کی فکر کرنے والے، کتنے ہیں مرنے والوں کے نماز روزے کے فدیے کا غم لینے والے۔ کچھ دن پہلے میں اورنگ آباد سے آ رہا تھا، ایک ریلوے کے ٹی ٹی صاحب ملے، بڑے دیندار علماء تبلیغ سے تعلق رکھنے والے۔ پوچھنے لگے مولانا آج سے 20 سال پہلے ہمارے والد کا انتقال ہوا، ہم نے طے کر لیا تھا، ہمارے والد کی حالت دینی اچھی نہیں تھی، قضا نمازوں کا بڑا بوجھ تھا، ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک 20 سال کے نمازوں کا فدیہ دے گا، 15 سال کے نمازوں کا فدیہ دے گا۔ میرے حصے میں 12 لاکھ آئے تھے، اب مجھے بتلائیے اب مجھے 12 لاکھ ہی دینا ہے، 20 سال پہلے کے حساب سے دینا ہے یا آج کے حساب سے دینا ہے؟ اولاد کا علماء سے تعلق ہے، خرچ کرنے کی جگہ پر مال خرچ ہو رہا ہے، خرچ کرنے کی جگہ پر مال خرچ ہو رہا ہے۔ اس کورونا میں 47 لاکھ گھرانے بے آسرا ہو گئے، 47 لاکھ 47 لاکھ لوگوں کے جنازے اٹھے۔ میرے کان ترس رہے ہیں کہ کس بیوہ کا نکاح کر دیا گیا، میرے کان ترس رہے ہیں کس یتیم کے میراث کا حصہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ بھائی کہتا ہے اگر ہمارے گھر میں رہو گی تو بھائی کا حصہ تمہیں دیا جائے گا، اگر دوسری شادی کر لو گی تو پھر تمہیں ہمارے بھائی کا حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ ظلم ہے، یتیم کا مال کھا رہا ہے، یتیم کا مال کھا رہا ہے۔ اس جوان بچی کے جوانی کے جذبات کا خون کر دیا جا رہا ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں بیوہ کا نکاح نہ کرنا، اس کو بے حیائی کا راستہ بتانا ہے، اور یہ گردن پر ہے خاندان کے ذمہ داروں کے
کوئی مشورہ نہیں، کوئی امیر نہیں، اور پھر میکے اور سسرال کے جھگڑے الگ ہیں۔ اگر وہ میکے میں پڑی رہتی ہے تو پھر سسرال والے اسے میراث کا حصہ نہیں دیں گے۔ فریضۃ من اللہ، میراث کا دینا تو فرض ہے۔ شریعت کے سارے احکام میں کہیں نہ کہیں پر اختلاف ہے۔ امام شافعی نے کچھ کہا، امام ابو حنیفہ نے کچھ کہا، لیکن میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں ایک دو مسئلوں کے فرق کے سوا پوری امت کا اتفاق، حنفی کا اتفاق، شافعی کا اتفاق۔ قربان جاؤ میں قرآن نے جس تفصیل سے میراث کے حصوں کو بتلایا، کسی اور مسئلے کی اتنی جزوی تفصیل قرآن نے نہیں بتلائی ہے۔ دیوبندی کے نزدیک بھی فرض ہے، بریلوی کے نزدیک بھی فرض ہے، اہل حدیث کے نزدیک بھی فرض ہے، جماعت اسلامی کے نزدیک بھی فرض ہے، لیکن میراث دینے والے نہیں ملتے ہیں۔ میں چہلم دہم میں جا کر، جنازے میں جا کر میں یتیم کا مال کھا رہا ہوں، میں بیواؤں کا مال کھا رہا ہوں۔ کون اجازت دے گا کہ اتنی بڑی رقم مہمانوں کو کھلانے میں لگا دی جائے، اور ان مالداروں کو کھلانے سے مرنے والے کو کیا ثواب ملنے والا ہے؟ بڑی بدترین ہے وہ دعوت جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو بلا دیا جائے، ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب تو سنت والے طریقے پر۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی ابو عبد الرحمن کے پاس بڑے عرصے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بڑی منتوں مرادوں کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو لوگ کہتے ہیں بڑے دھوم سے عقیقہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں عقیقے میں اونٹ ذبح کروں گا، بڑی دھوم کی دعوت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ بچے کی پیدائش پر 2 بکرے اگر طاقت ہو، اور بچی کی پیدائش پر 1 بکرا ذبح کیا جائے عقیقے کی نیت سے۔ یہی سنت ہے، اسی پر ثواب ہے۔ اونٹ کا ذبح کرنا سنت نہیں ہے۔ تمہیں تو ان جذبات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ادا کرنا ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، شریعت نے غم کی حدیں بھی طے کی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہماری امی جان ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ انہوں نے خوشبو منگوایا، اور خوشبو منگانے کے بعد اپنے جسم پر لگایا، اور یہ فرمایا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے قریبی رشتہ دار کے غم میں، سوگ منانے میں نے خوشبو وغیرہ اچھے کپڑوں کا استعمال نہیں کیا۔ شریعت نے دور کے رشتہ دار کی موت پر غم منانے کے 3 دن طے کیے ہیں، اور 3 دن گزر گئے۔ اب میں تمہیں بتلانا چاہتی ہوں کہ 3 دن سے زیادہ جو غم منائے وہ اللہ رسول پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ ابا کا انتقال ہو گیا، شادی کو منسوخ کر دو، امی کا انتقال ہو گیا، شادی کو ملتوی کر دو۔ 3 دن تک غم منانا ہے عورتوں کے لیے، 3 دن تک غم منانا ہے عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، قریبی رشتہ داروں کے لیے، دور کے رشتہ داروں کے لیے نہیں۔ صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد نہیں ہے، 3 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رشتہ دار اچھے کپڑے نہ پہنے، قریبی، لیکن 3 دن سے زیادہ غم منانے والا حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، 4 مہینے 10 دن غم منانے کے قرآن نے اعلان کر دیا ہے، اس سے زیادہ کا غم منانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ عجیب معاشرہ الٹا ہی جاتا ہے، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، سنو لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صاحب 4 مہینے 10 دن تو بہت ہیں، کیا میں فنکشن ہال میں اچھے کپڑے پہن کر جا سکتی ہوں؟ کیا میں مہندی لگا سکتی ہوں؟ یہ مسئلے کا جواب دیتے ہوئے کچھ ہمیں بھی اپنی موت یاد آ جاتی ہے، کچھ ہمیں بھی اپنی دنیا کی بے وفائیاں یاد آ جاتی ہے۔
شریعت انسان کی فطرت سے واقف ہے، شریعت جانتی ہے کہ ایک رشتہ دار کے غم کا صدمہ کتنے گھنٹے کتنے دن رہے گا۔ یہ تو شوہر ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، عورتوں کے لیے 3 دن بس، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جہاں کرنے کے لیے کہا جائے وہاں نہیں کیا جاتا غم، اور جہاں نہ کرنے کے لیے کہا جائے وہاں کیا جاتا ہے۔ شہادت حسین کوئی ہمارے لیے غم کی بات نہیں، شہادت تو مطلوب ہے، مقصود مومن ہے، مقصود مومن ہے۔ شہادت تو عید کا دن ہے، گردن اللہ کے کام کے لیے قبول ہو جائے، اللہ کے نام کے لیے قبول ہو جائے۔ حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت اتنی دردناک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں کیا، اور حضرت سیدنا حسین نے اپنے باپ حضرت علی کی شہادت پر ماتم نہیں کیا، اور انہوں نے زندگی کی 10 بہاریں 15 بہاریں دیکھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، لیکن وہاں پر کوئی ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، کوفہ سے گزر رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہنیں اور ان کے جو بچے کچے خاندان، کوفہ کے لوگ رونے لگے۔ تو ایک چھوٹے سے بچے نے پوچھا حضرت زینب سے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں تو پھر ہمیں قتل کرنے والے کون ہیں؟ یہ کوفہ والے ہی تو ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قتل کیا، اور یہی کوفہ والے ہیں جو ماتم کرنے پر تلے ہیں۔ یہ یا حسین کہنے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا۔ یزیدی حرکتیں چھوڑو، یزیدی بدعملیاں چھوڑو، اور یزیدی کردار چھوڑو۔ یزیدی کردار کے چھوڑنے سے آدمی حسینی بنا کرتا ہے، حسینی بنا کرتا ہے۔ اپنی زندگیوں سے ان رسومات کو نکالنے کا ارادہ۔ محرم کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہے، منحوس مہینہ، منحوس دن وہ ہے جس دن میں نے قرآن نہیں پڑھا، منحوس دن وہ ہے جس دن میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، منحوس دن وہ ہے جس دن میں نے جوڑے کی رقم کھایا، فجر کی نماز کو چھوڑا۔ محرم کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نحوست اوقات میں نہیں ہوتی ہے، نحوست اعمال میں ہوتی ہے۔ نحوست اوقات میں ٹائم میں نہیں ہوتی ہے، نحوست اعمال میں ہوتی ہے۔ اگر نیک اعمال کیے جائیں تو وقت بابرکت بن جاتا ہے، اور اگر گناہ کیے جائیں تو آدمی کے لیے وہ گھڑیاں منحوس ہو جاتی ہیں۔ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ خیال ذہن سے نکالو۔ یہ 10ویں محرم کا روزہ شہادت کے غم میں نہیں، شہادت کے غم میں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پا جانے کی خوشی میں ہے، نجات پا جانے کی خوشی میں ہے۔ خوشی منانے کا یہ طریقہ۔ اپنی اولاد کو وقت دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو وقت دیا کرتے، فرض نماز میں پیٹھ پر بیٹھ جائیں، سجدے کو لمبا کر دیا کرتے، منبر سے اتر جاتے، حضرت حسنین کے استقبال میں اپنے بچوں کو وقت دو، اپنی بیٹیوں کو پیار دو۔ ہم نے گھر میں پیار نہیں دیا، میری اولاد نے سڑکوں پر محبت تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہمارے ملک کے اندر جو لائی گئی، نافذ کر دی گئی، گیتا پڑھائی جا رہی ہے، گوڈسے کو گاندھی کی جگہ پر پڑھایا جا رہا ہے، اور پھر بھگت سنگھ کی جگہ پر ساورکر کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آپ کی تاریخ کو بگاڑ دیا گیا، آپ کے 700 سالہ دور حکمرانی کو مٹا دیا گیا، اور آج سے 3000 سال پہلے کی تاریخ، ہندوانہ تاریخ، مندروں کی تاریخ، مختلف پجاریوں کی تاریخ، ان کی عظمت اور تقدس ذہن و دماغ کے اندر بٹھایا جا رہا ہے۔ شربت کے پلانے سے زیادہ، اچھے کھانے کھلانے سے زیادہ اپنی نسلوں کو تیار کرو ایمان پر مرنے کے لیے۔ بیٹا وندے ماترم نہیں بولیں گے،
اور سوریہ نمسکار نہیں کریں گے، کفریہ نہیں بکیں گے، کوئی ایجوکیشن میں نہیں بٹھائیں گے، بیٹیوں کو بے پردہ نہیں کریں گے، جان نکل جائے غم نہیں، ڈگریاں چھن جائے غم نہیں، بلڈوزر چل جائے غم نہیں، شہریت لٹ جائے غم نہیں، ایمان نہ لوٹے، ایمان نہ لوٹے۔ یہ وہ سودا ہے جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یزید سے بات کروں گا، یا مجھے مدینہ واپس چھوڑ دو یا شام کی سرحدوں پہ روانہ کر دو۔ تو شمر ابن زیاد کے لوگ کہتے تجھے بیعت کرنا ہی ہوگا اور یزید کو خلیفہ ماننا ہی ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سر کٹانا گوارا کیا لیکن سر جھکانا نہیں۔ آج حضرت حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہے اور یزید اس وقت زندہ رہ کر بھی مر چکا تھا۔ یہ ظلم کرنے والی ساس اپنے نشے میں نہ رہے، اللہ ظالم کے ظلم کو دیکھ رہا ہے۔ میرے دو اولاد میں برتاؤ کا انداز الگ، دو پوتروں میں تقسیم کا انداز الگ، دو بہوؤں میں سلوک کا انداز الگ۔ ناز نہ کرنا، یہ بیٹی جو ڈوری کیس کے گھمنڈ میں ظالم بن چکی ہے، بوڑھے بوڑھیوں کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل کر، اللہ غافل نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ بدلہ چکھائیں گے۔ جہاں حضرت حسین کا سر آیا وہاں ابن زیاد کا سر آیا، جس محل میں ابن حضرت حسین کا سر آیا وہاں پر قاتلوں کے سر آئے۔ کوئی قاتل ایک دن راحت کی سانس نہ لے سکا۔ یزید کے اقتدار میں پورا انتشار، یزید کے اقتدار میں پورا انتشار۔ وہ پانی روکنے والا پیاسا مر جاتا ہے، گردن کاٹنے والا بے قراری بے چینی کی موت میں چلے جاتا ہے۔ شہادت حسین کا واقعہ بتلاتا ہے کہ وقت کا کوئی ظالم اللہ کی مہلت کو نعمت نہ سمجھے، اللہ کی ڈھیل کو نعمت نہ سمجھے، اللہ کی ڈھیل کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کمزور پڑ گیا، میں نے اللہ کو چکمہ دے دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ توبہ کرو، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں ان ساری رسومات سے، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں اپنی زندگیوں میں پائی جانے والی حق تلفیوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، سفر و حضر کو قبول فرمائے، دین اسلام پر جینا مرنا اللہ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا دعا درود شریف پڑھ لیجیے۔ دعا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم سے بڑا ظالم اس زمین پر کوئی نہ شریعت کے علم کو حاصل کیا، نہ شریعت پر عمل کیا، نہ شریعت کو انسانوں تک پہنچایا۔ رسموں نے ہماری کمائیوں کو برباد کر دیا، ہمارے خاندان اجڑ گئے، ہماری گودیں ویران ہو گئی، ہماری نسلیں آوارہ ہو گئی، ہماری بیٹیاں بے حیا بن گئی، ہمارے گھر قبرستان بن گئے، ہمارے مالوں سے برکتیں نکل گئی، ہمارے خاندان ٹوٹ گئے۔ اے اللہ، ہماری اس ویرانی محرومی کو ختم فرما۔ ہماری طبیعتوں میں بزدلی آ گئی، ہم ذہنی اعتبار سے ارتداد کو قبول کر چکے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے اسلام پر جینا، ایمان پر مرنا مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ، ان شہداء کا واسطہ، ان قربانیوں کا واسطہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور آنسوؤں کا واسطہ، اے اللہ ظالم کا تسلط ختم کر دیجئے۔ ہماری بیٹیوں کو حیا دے دیجئے، ہمارے بچوں کو غیرت دے دیجئے، ہماری نسلوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمارے گناہوں کی نحوست نسلوں میں منتقل نہ فرما۔ قرضوں میں ڈوبے ہیں ادا کر دیجئے، خاندان کٹے پھٹے ہیں
انا اور ضد نے وکیلوں کی جوتیوں میں بٹھا دیا۔ اے اللہ ہمارے خاندانوں کو جوڑ دیجئے، ذاتی آسرے عطا فرمائیے، باپردہ مکان دے دیجئے، وطن کی روزیاں دیجئے، امتحانات میں اونچی کامیابیاں دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حاجی واپس آنے لگ گئے، ہمیں بھی حج مقبول کی دولت عطا فرما، حج مقبول کی دولت عطا فرما۔ بہت مال لگ گیا آپ کی بغاوتوں پر، بہت آنسو لگ گئے آپ کے مخلوق کے سامنے شکایتوں پر۔ اے اللہ کچھ مال اپنے کام کے لیے قبول فرما، کچھ آنسو آخرت کے غم کے لیے قبول فرما، کچھ آنسو قبر کے غم کے لیے قبول فرما، کچھ آنسو قرآن کی تلاوت کے وقت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہر فتنے سے بچائیے، اے اللہ ہر فتنے سے بچائیے، آسمانی زمینی دجالی برزخی ہر قسم کے علمی عملی فتنوں سے بچائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب